अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबील हसन। नाजरीन, साफ चली शफाफ चली हुकूमत यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में उसकी कारकर्दगी का पोल आज खुला है और यूं कह ले कि भांडा फोड़ा गया है सुप्रीम कोर्ट में, जब आईनी बेंच के सामने स्कूल्स में, सरकारी स्कूल्स में हालत ज़ार से मुतालिक एक खुद नोटिस केस की समाअत हुई। और आज एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने जो एतराफ़ किए अदालत के सामने, उससे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरजीहात सियासत में और हुकूमत में उनकी क्या तरजीहात है। खैबर पख्तूनख्वा बैड गवर्नेंस का शिकार है इस वक्त, और सबसे जो अहम किसी भी गवर्नेंस के कोई भी एक एलिमेंट या फैक्टर उठाए तो सबसे पहले तालीम का मामला जो है गवर्नेंस में वो तरजीह में शामिल होना चाहिए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल ऐसी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में तालीम के शोबे को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है, और फंड्स जो है उनकी अदम दस्तयाबी के बाइस स्कूल्स की हालत ज़ार अबतर होती जा रही है। दूसरी जानिब यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो अपने सूबाई हुकूमत के सरकारी ख़जाने के करोड़ों रुपया इस्तेमाल करके इंतशार फैलाती है, जलाओ घेराव करती है, इस्लामाबाद में आकर एहतजाज करती है। हमने देखा कि गुज़श्ता जो एहतजाज था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके कुछ दस्तावेज़ात सोशल मीडिया पर वायरल हुए और उस पर काफ़ी ख़बरें भी रिपोर्ट हुई कि किस तरह करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किए गए। आवाम के टैक्स का पैसा जो है वो खर्च किया गया, सिर्फ एहतजाज पर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, करोड़ों रुपया बहाया गया आवाम के टैक्स के पैसों का। लेकिन सूबे में हालत ये है कि स्कूल्स जो कि बुनियादी एक गवर्नेंस पे समझे जाते हैं, तालीम का शोबा, उसमें बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई जो है तो परफॉर्मेंस नहीं है, कोई तरजीह में हुकूमत की शामिल नहीं है। हुकूमत की तरजीहात में इनफैक्ट गवर्नेंस शामिल ही नहीं है खैबर पख्तूनख्वा की। उनकी तरजीहात में सिर्फ एक शख्स शामिल है और वो है इमरान खान, जिसको जेल से बाहर निकालना है, और इसके लिए चाहे मुल्क में इंतशार फैलाना पड़े, एहतजाज करना पड़े, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना पड़े, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको सफ़े अव्वल में नजर आएगी। अलबत्ता गवर्नेंस पर बात ना की जाए। आपने देखा होगा कि 8 फरवरी से लेकर आज तक अगर आप मवाजना करें सिर्फ पंजाब का, क्योंकि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पॉलिटिकल राइवल नून लीग को ही समझती है, आप 8 फरवरी से अंदाजा करें, सिर्फ मवाजना करें कि 8 फरवरी से लेकर आज तक पंजाब में कितने प्रोजेक्ट्स शुरू हो चुके हैं। भले ही अभी वो अपने इनिशियल स्टेजेस पर है, लेकिन शुरू हो चुके हैं। लेकिन आप 8 फरवरी से लेकर आज तक, आज की तारीख तक खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक प्रोजेक्ट भी नहीं बता सकते कि कोई नया प्रोजेक्ट तरक्याती शुरू किया गया हो। आज सरकारी स्कूल खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी स्कूल्स की हालत ज़ार से मुतल्लिक खुद नोटिस केस की समाअत थी। आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में इस केस की समाअत की और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने बड़े इंकशाफात किए। मेरे साथ मौजूद हैं तैयब बलोच, सीनियर सहाफ़ी है, इनसे चलकर समाअत के अहवाल पूछते हैं। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि आज क्या परफॉर्मेंस जो है खैबर पख्तूनख्वा की, उसका क्या कहते हैं, भांडा फूट गया, एक्सपोज हो गई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल ने क्या बताया स्कूल से मुतालिक? देखें, खैबर पख्तूनख्वा के ओवरऑल जो स्कूल हैं उनकी हालत ज़ार का एक नोटिस था जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आ गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आज जब समाअत की तो एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है खैबर पख्तूनख्वा वो अदालत में पेश हुए और रिपोर्ट भी पेश की, और उन्होंने कहा कि जो आपने सवाल किया वो बेसिकली सवाल ये, उसकी रेलिवेंसी ये है कि उन्होंने कहा कि जी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनको हम बना रहे हैं लेकिन हमारे पास फंड्स की कमी है, मतलब है कि उस वजह से
ہم بر وقت ان کو جو ہے وہ بر وقت ان کی تکمیل جو ہے وہ نہیں کر سکتے. یہ وہ حکومت کہہ رہی ہے جو کروڑوں روپیہ احتجاج پہ خرچ کرتی ہے. اس پر جسٹس جمال خان مندوخیل کا یہ ریمارکس بڑا اہم تھا. اس نے کہا کہ افسوس ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ فنڈز کا رونا رویا جاتا ہے, اور ہم نے متعدد مرتبہ ایسا دیکھا کہ جس پروجیکٹ کی مدت جو ہے وہ 2 سال یا 3 سال ہوتی ہے, اور فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ 10 سال لگ جاتے ہیں اس پروجیکٹ کو پایا تکمیل تک پہنچنے میں. اور تبھی انہوں نے جو ہے وہ آئندہ سماعت پہ جو ہے وہ طلب کیا ہے, سیکٹری خزانہ جو ہیں خیبر پختونخوا کے سیکٹری ایجوکیشن کو طلب کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سیکٹری ورکس اینڈ ڈیولپمنٹس جو ہے ان تینوں کو جو ہے وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی جو ہے وہ نوٹس جاری کیے ہیں. اور ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا یا کے پی کے حکومت کے جو وکیل ہیں انہوں نے یہ مدعا ضرور اختیار کیا کہ جی اب ہمارے معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک ہم نے اسکولوں کی حالت زار کو بہتر بنایا ہے, تو اس وجہ سے یہ معاملہ ڈسپوز آف کر دیا جائے. انہوں نے کہا کہ ڈسپوز آف ہم کیسے کریں, جب تک ہم مطمئن نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم ڈسپوز آف نہیں کر سکتے. اور انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ جو تعلیم ہے پرائمری تعلیم وہ مفت ہونی چاہیے, اور کیا اس پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ کچھ فگر بتایا کہ جی 463 سکول جو ہیں وہ ورکنگ کنڈیشن میں آ چکے ہیں, اور باقی اس نے کہا کہ مانسیرہ, ایبٹ آباد اور تورخم میں 60 سکول جو ہیں وہ تکمیل تک پہنچ چکے ہیں, یعنی کہ کنسٹرکشن ہو چکی ہے. 75%. 30 سے 40 سکول جو ہے وہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں. تو اس پر جو ہے انہوں نے کچھ تصاویر بھی جو ہے وہ پیش کی. جب تصویر پیش کی جو جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آپ نے سکولوں کی تصویر پیش کی, یہ جو بلڈنگز بنی ہوئی ہیں اس میں بچے کہاں میں ہیں, تو ایک بچہ بھی ہمیں جو ہے آپ کی تصویر میں نظر نہیں آ رہا. تو بچے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ سکول اگر بن گئے ہیں تو کیا یہ سکول جو ہے فعال بھی ہیں, کیا اس میں ایجوکیشن کا پروسیس بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, تعلیم دی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی. تو جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ پھر بہتر ہے کہ بلڈنگیں اگر آپ نے بنا دی اور بچے آپ کے پاس ہیں نہیں یا اس میں آ نہیں رہے یا آپ نے کوئی ایسا ترتیب نہیں کی, تو پھر بہتر ہے اس میں بھینسیں ہی باندھ دو. تو یہ انہوں نے کہا. بہرحال جو ہے وہ سماج جو ہے وہ سیکٹری جو تینوں سیکٹری ہیں امپورٹڈ خزانہ کو اس وجہ سے طلب کیا کہ اس کی سے فنڈز کی بابت پوچھ سکیں, سیکٹری ورکس اینڈ ڈیولپمنٹس کو اس وجہ سے کہ کتنا ورکس ہو چکا ہے, کتنا رہنا ہے اور کتنے ان کو مزید فنڈز درکار ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ سیکٹری تعلیم کو ابھی اس وجہ سے کہ آپ سکولوں کی حالت زار بتائیں, اور یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ نے بنا دی ہیں ایجوکیشن کے لیے یہ سکول تو اس میں بچے کہاں پہ ہیں, کیا بچے, کیونکہ آپ اگر دیکھیں یہ تو کیس ہے سکولوں کی حالت زار کا, اور جو ابھی جو ہے فنڈز کی کمی کی وجہ سے, چونکہ کے پی کے حکومت کی جو ترجیحات ہیں وہ بچوں کو تعلیم دینا نہیں ہے بلکہ ان کی ترجیحات جو ہیں وہ تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو ایک شخص کو رہا کرانے کے لیے کہ ہر آئے روز جو ہے وہ وفاق پہ چڑھائی کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں, تو اس وجہ سے فنڈز ادھر زیادہ خرچ ہو رہے ہیں. اور یہی ورکس اینڈ ڈیولپمنٹس کا بہت زیادہ عملہ جو ہے وہ تو لو لشکر کے ساتھ آتا ہے, تو وہ وہاں پہ سکولوں میں کیا وہ ان کی کارکردگی. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ موسٹلی اس میں وہ پرائمری سکول ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ پرائمری سکول کے ٹیچروں کے ساتھ خیبر پختونخوا حکومت نے کیا کیا, یہ تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ سراپا احتجاج تھے. اور میں نے تو یہ سنا ہے کہ نہ صرف سکول بند کیے جا رہے ہیں بلکہ بہت سارے کالج یونیورسٹیوں کو بھی جو سرکاری ہیں ان کو بھی جو ہے فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے یا ترجیحات نہ ہونے کی وجہ سے بند کیا جا رہا ہے. کل بھی میرے پاس ایک کالج کو بند کرنے کا نوٹیفکیشن میں نے دیکھا. تو یہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ تعلیم دشمنی پہ اترا ہے. یہ باقی تو مجھے خیبر پختونخوا میں حالات ناظرین یہ ہیں کہ یونیورسٹیز کی زمین کو گروی رکھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ سرکاری ملازمین کو اور سرکاری افسران کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور جو احتجاج ہے اس میں کروڑوں روپیہ استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ وہ صوبہ ہے جن کے پاس خود کا جو ہے تو اپنے آفیسرز, اپنے ملازمین کو اور اپنے ترقیاتی پروجیکٹس کے لیے پیسے نہیں ہیں, لیکن آفرز کر رہے ہیں کہ ہم پی آئی اے خرید رہے ہیں, آفرز کر رہے ہیں کہ ہم پی آئی اے خرید لیں گے. یہ سنجیدگی کا عالم ہے خیبر پختونخوا حکومت کا. اور بچوں کو اسکول جو ہے ان کی یہ ترجیحات تو بالکل بھی نہیں ہے کہ اسکولز میں کوئی ڈیولپمنٹ کی جائے تاکہ وہاں کا ایجوکیشن سیکٹر کو لٹریسی ریٹ بہتر ہو سکے. البتہ وہی بچے
اور انہی جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کو ورغلایا جاتا ہے کہ آپ حقیقی آزادی کے لیے نکلیں. انہی بچوں کو جو ہے تو اپنے بچے باہر ہیں اور غریب عوام کے بچوں کو جو ہے تو ورغلایا جاتا ہے کہ آپ نکلیں, آپ احتجاج کریں, آپ کی آزادی کی جنگ ہے, آپ کا یہ ہے, آپ کا وہ ہے. لیکن پرفارمنس کا پوچھا جائے تو اس پہ کوئی جواب نہیں ہے.